دراصل اس کی جو ابتدا ہے نا غیبت کی، وہ برے گمان سے ہوتی ہے، یعنی نیگیٹو تھنکنگ۔ جس شخص کی سوچ منفی ہوگی وہ بات بھی منفی ہی کرے گا۔ ایسا شخص اکثر لوگوں کے بارے میں برے تاثرات رکھتا ہے اور برے الفاظ ہی استعمال کرتا ہے۔ غیبت اصل میں ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ذکر ایسے کرو کہ جس کو اگر وہ سن لے تو اسے ناپسند کرے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ بتائیے کہ اگر میرے اس بھائی میں جس کی میں نے برائی کی وہ عیب موجود ہو تو کیا تب بھی غیبت ہوگی؟ فرمایا، تم نے اس کی جس برائی کا ذکر کیا اگر وہ واقعی اس میں ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ برائی اس میں موجود نہیں ہے تو تم نے اس پر بہتان لگایا۔ تو لہٰذا کسی بھی شخص کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں ایسے الفاظ استعمال کرنا جن کو وہ سن لے تو اسے برا لگے، یعنی آپ نے کسی شخص کی برائی کی اور وہ آگے اس تک وہ بات پہنچا دے کہ فلاں نے آپ کے بارے میں یہ بات کہی تھی۔ اچھا، اگر آپ سے کوئی کہے کہ فلاں شخص نے آپ کے بارے میں یہ بات کہی ہے، مثلاً وہ آپ کے کپڑوں کو برا کہہ رہی تھیں، کوئی خاتون ہیں جو آپ کی عادتوں کسی ایک عادت کا ذکر کر رہی تھیں، آپ کی کسی بھی چیز کی وہ برائی کر رہی تھیں، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ تو جس طرح آپ کو برا لگتا ہے جب آپ کی کوئی برائی کرتا ہے، کوئی آپ کی کسی ایپ کے بارے میں ڈسکشن کرتا ہے آپ کی غیر موجودگی میں، اسی طرح دوسرے شخص کو بھی برا لگتا ہے جس کے بارے میں آپ ڈسکشن کرتی ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر خیر اور شر دونوں رکھے ہیں، اور آپ اپنی سوچ کے حساب سے اس کے اندر سے اپنا حصہ لیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود اللہ کی ذات کے علاوہ اللہ نے جو کچھ بھی بنایا ہے اس میں شر اور خیر دونوں رکھے ہیں۔ تو اب یہ اور ظاہر ہے آپ کے اندر بھی شر اور خیر دونوں ہے، تو اگر آپ کے اوپر آپ کا شر جو ہے وہ غالب ہے تو پھر آپ ہر چیز کے اندر شر ڈھونڈیں گے، ہر انسان کے اندر شر ڈھونڈیں گے، ہر سچویشن کے اندر شر ڈھونڈیں گے، اور اگر آپ کا خیر آپ کے اوپر غالب ہے تو پھر آپ ہر انسان کے اندر، ہر چیز کے اندر، ہر سچویشن کے اندر خیر ڈھونڈیں گے۔ تو اصل میں جو انسان ہے، جو حالات ہیں، وہ جو ہے وہ اس کو کس طرح آپ لے رہے ہیں یا آپ کی سوچ کے اوپر ہے۔ اگر آپ خود پازیٹیو ہیں تو سب پازیٹیو ہیں، اگر آپ خود اچھے ہیں تو سب اچھے ہیں، اگر آپ کا دل اچھا ہے تو سب اچھے ہیں اور آپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی ہو رہا ہے۔ لیکن اگر آپ کی سوچ منفی ہے، اگر آپ کی سوچ بری ہے تو پھر سب برے ہیں، پھر حالات بھی برے ہیں، پھر آپ کے ساتھ صرف برا ہی ہوتا ہے، ہمیشہ برا ہوا ہے اور آگے بھی برا ہی ہوگا آپ کے ساتھ، یعنی آپ کی سوچ کے مطابق۔ آپ کی سوچ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ہمیشہ برا ہوتا ہے اور ہمیشہ برا آگے بھی برا ہونے والا ہے۔ تو آپ جو ہے اگر آپ کی سوچ منفی ہے تو پھر آپ اچھا گمان نہیں رکھتے کسی سے، ہر ایک سے برا گمان رکھتے ہیں، آپ اپنے رب سے بھی بدگمان رہتے ہیں، آپ حالات سے بھی بدگمان ہیں، آپ ہر ایک سے بدگمان ہیں۔ تو اصل میں جو پرابلم ہے وہ میری سوچ کے اندر ہے۔ تو مجھے کام کس کے اوپر کرنا ہے؟ اپنی سوچ کے اوپر کرنا ہے۔ مجھے اپنی سوچ کو پازیٹیو کرنا ہے، مجھے اپنی سوچ کو مثبت کرنا ہے، اپنا جو خیر اللہ نے میرے اندر رکھی ہوئی ہے اس پر میں نے کام کرنا ہے اور اس کو حاوی کرنا ہے اپنے اوپر، اور شر کو دبانا ہے۔ اور یہی اصل میں جہاد ہے، یہی جہاد بالنفس ہے۔ اپنے نفس کے ساتھ جہاد اسی کو کہتے ہیں، اپنی سوچ کو بدلنا، اپنا دل بدلنا، یہ اصل جہاد ہے۔ تو جب آپ کی سوچ اچھی ہو جائے گی اور آپ پازیٹیو
سوچیں گے، پازیٹیو بولیں گے، تو پھر یہ ہوگا کہ آپ نہ خود کسی کے لیے برا بولیں گے اور نہ دوسرے کو بولنے دیں گے۔ آپ کو یہ اچھا ہی نہیں لگے گا کہ کوئی کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں برے الفاظ استعمال کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مومن کے لیے غیرت کھاتا ہے۔ مومن مومن کے لیے غیرت کھاتا ہے، یعنی اس کی غیرت جاگ جاتی ہے جب اس کو کوئی اس کی عزت پامال کر رہا ہو، اس کے بارے میں غلط بات کر رہا ہو، اس کے کسی عیب کے بارے میں ڈسکشن کر رہا ہو، تو مومن سے برداشت نہیں ہوتا۔ اور آگے فرمایا کہ مومن مومن کے لیے غیرت کھاتا ہے، اور اللہ تو غیرت میں اس سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی اللہ تو اور بھی زیادہ غیرت کھاتا ہے کہ جب اس کے مومن کے بندے کے بارے میں کوئی غلط بات کرتا ہے تو اس کی غیرت جاگ جاتی ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ جب میں کسی کے بارے میں کسی کے عیب کو ڈسکس کر رہی ہوں، کسی کے عیب کے بارے میں بات کر رہی ہوں، تو اللہ کی غیرت جاگ رہی ہوتی ہے، میں اصل میں اللہ کی غیرت کو جگا رہی ہوتی ہوں۔ تو آپ سوچیں کہ پھر میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کیا اس کا وبال میرے اوپر نہیں آئے گا؟ اور ایک اور حدیث سن لیجئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی طرف دیکھا اور فرمایا، تمہاری حرمت کتنی عظیم ہے، تمہاری حرمت کتنی عظیم ہے، جبکہ اللہ کے نزدیک مومن تم سے بھی زیادہ حرمت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ جبکہ اللہ کے نزدیک مومن تم سے بھی زیادہ حرمت والا ہے، اللہ نے تمہاری ایک چیز حرام کی ہے اور مومن کی 3 چیزیں، اس کا خون، اس کا مال اور اس کے بارے میں برا گمان۔ اندازہ کیجئے آپ، برا گمان حرام ہے اور اسے کعبے کی حرمت سے بھی زیادہ اہمیت دی گئی، خانے کا بھی زیادہ اہمیت دی گئی ایک مومن کے بارے میں گمان کو، یعنی صرف اندازہ اگر آپ برا لگا رہے ہیں تو وہ حرام ہو گیا، تو اس کے بعد پھر اندازے کو یقین میں بدلنا اور اس کو اپنی زبان پر لانا اور لوگوں کے سامنے اس بات کا ذکر کرنا، یہ کس قدر عظیم گناہ ہوگا، اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ صرف کعبے کی ہی حرمت اتنی زیادہ ہے حرمت کہ اللہ تعالیٰ جو ہے برداشت نہیں کرتے کہ اس کی حرمت کو کوئی پامال کرے۔ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، عذاب آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ تو یہ کوئی معمولی اس کو چیز نہ سمجھیں آپ، کسی مومن کی عزت کو پامال کرنا، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ، ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں کوئی مومن نے نہ، آپ سوچتے ہو کہ یہ کون سے اس کے کام ہے، یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، یہ تو کچھ بھی نہیں کرتا، یہ کون سا مومن ہے؟ آپ کو نہیں پتہ، اگر اس کا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر ہے تو پھر وہ مومن ہے، وہ ایمان والا ہے، پھر آپ اس کو چھوڑ دیں باقی چیزوں کو۔ آپ کو کسی نے رائٹ نہیں دیا کہ آپ کسی کی خامیوں کو ڈسکس کریں اتنے مزے لے لے کر۔ اور ملاحظہ فرمائیے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، ہلا دینے والی حدیث ہے یہ بالکل۔ لیکن یہ حدیث سنانے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گی کہ زنا جو ہے آپ کے لیے کتنا بڑا گناہ ہے آپ کی نظر میں؟ بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بے حیائی کا کام ہے نا؟ اگر کوئی آپ کے سامنے زنا کرے تو آپ کو اچھا لگے گا؟ بہت برا لگے گا۔ کیا آپ اسے روکیں گے؟ بالکل روکیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کسی کے عیب ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اس کی غیر موجودگی میں، تو آپ زنا سے بھی زیادہ بڑا جرم کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت زنا سے زیادہ سنگین ہے، غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے۔ اور یہ بالکل میں آپ کو اوتھینٹک حدیث سنا رہی ہوں، میں آپ کو اس کا حوالہ بھی دے دوں گی انشاءاللہ۔ اب آپ یہ سوچیں کہ غیبت کو زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ کہا گیا ہے، تو زنا خود کتنا بڑا گناہ ہے۔ جب ہم کسی گناہ کی سنگینی کا اندازہ کیسے لگاتے ہیں، ہم کس طرح لگاتے ہیں؟ اس کی سزا کے حساب سے لگاتے ہیں نا، کہ اس کی جو سزا ہے، کیونکہ دیکھیں گناہ ہوتا کیوں ہے؟
اگر آپ گناہ کے اندر سے سزا کا کانسیپٹ نکال دیں تو پھر گناہ تو گناہ ہی نہیں رہا نا، پھر تو ہر چیز ثواب ہے، اور ہر چیز کچھ بھی نہیں ہے پھر تو، نہ آپ کو اجر مل رہا ہے نہ آپ کو سزا مل رہی ہے، تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ سزا مل رہی ہے اسی لیے وہ عمل گناہ بن گیا ہے نا۔ تو سزا کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، جس سزا جتنی سنگین ہوگی اس سے اندازہ لگایا جائے گا کہ جرم کتنا سنگین ہے۔ اور زنا کی سزا کیا ہے آپ کو پتہ ہے نا؟ غیر شادی شدہ کے لیے 80 کوڑے اور شادی شدہ کے لیے رجم کی سزا۔ اور رجم کس طرح کیا جاتا ہے کہ ایسے شخص کا آدھا جسم جو ہے وہ زمین میں دھسایا جاتا ہے، اور آدھا اس کا جسم جو ہے وہ باہر رہتا ہے زمین سے، اور ایک جماعت لوگوں کی جمع ہوتی ہے اور وہ اس کو پتھر مارتے ہیں تب جب تک کہ وہ مر نہیں جاتا، اور پتھر بھی بہت زیادہ بڑے بڑے نہیں، چھوٹے چھوٹے پتھر، تاکہ اسے اذیت ملے اور وہ اذیت کے ساتھ مرے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب وہ کوئی 1-2 گھنٹے میں تو نہیں مر جائے گا نا، ظاہر ہے کہ 1 دن بھی لگ سکتا ہے، 2 دن بھی لگ سکتے ہیں، 3 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ تو اتنے وقت تک وہ اس حالت میں ہے کہ وہ نہ اپنے زخموں پہ کوئی دوائی لگا سکتا ہے، نہ ان پہ ہاتھ رکھ سکتا ہے، نہ وہ پانی پی سکتا ہے، نہ وہ قضائے حاجت کر سکتا ہے، مطلب وہ کس قدر کرب میں وہ انسان ہے۔ تو آپ اس سے اس جرم کا اندازہ لگائیں کتنی انسان کو عبرت ہوتی ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے نا کہ اس میں تو سزا بتا دی گئی نا، غیبت کی سزا نہیں بتائی گئی دنیا میں کن کن شکلوں میں، کیونکہ دیکھیں ایک سزا ہوتی ہے آخرت کی اور ایک سزا ہوتی ہے دنیا کی۔ یہ بہت ڈیٹیلڈ ٹاپک ہے، میں ابھی اس وقت اس ڈیٹیل میں جا نہیں رہی ہوں، لیکن توبہ کرنے سے آخرت کی سزا معاف ہو جاتی ہے، دنیا کی سزا معاف نہیں ہوتی ہے۔ اب اس میں تو اگر ثابت ہو گیا تو حد نافذ ہوگی، لیکن ثابت نہیں ہوا تو کسی اور شکل میں اللہ تعالیٰ سزا دے سکتے ہیں۔ یہاں پر بھی حد نافذ نہیں ہو رہی یہاں پر، لیکن سزا تو ملے گی نا۔ اب وہ سزا کس شکل میں ملے گی ہمیں نہیں پتہ، ہمارے ساتھ کیا اس کے بدلے میں ہمارے ساتھ زندگی میں کیا ہمارے پر مصیبتیں آ رہی ہیں، کیا مشکلات آ رہی ہیں۔ اب یہاں پر وہ آیت جو ہے وہ یہاں فٹ ہوتی ہے کہ تمہارے اوپر جو بھی مشکل آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے نفسوں کی کمائی ہے۔ وہ مفہوم سنا رہی ہوں آیت کا جو میں نے شروع میں سنائی تھی، کہ اب وہ یہ ہے کہ اب اس کو ذرا ریلیٹ کریں آپ اس آیت کو، کہ تمہارے اوپر جو بھی مشکلیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے نفسوں کی کمائی ہے۔ تو جب ہم کسی کو برا بول رہے ہوتے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ الفاظ کوئی ہوا میں اڑ کے غائب نہیں ہو جاتے، یہ اپنے اندر وبال رکھتے ہیں اپنا۔ تو ہمیں مختلف صورتوں میں اس کی سزا مل رہی ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں ہوتا۔ تو اللہ سے توبہ کریں اور یہ تہیہ کر لیں، یہ ارادہ کر لیں کہ آج کے بعد میں کسی کی غیبت نہ کروں گی، نہ سنوں گی۔ میں ڈھال بنوں گی اپنے مومن، اپنے مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے لیے، میں ڈھال بنوں گی۔ میں کسی کو غلط بولنے ہی نہیں دوں گی، اور میں خود پروٹیکٹ کروں گی، میں حفاظت کروں گی۔ یعنی اگر آپ کو کوئی خانہ کعبے کی حفاظت پر لگا دے تو آپ کیا کریں گی؟ یا چلیں آپ حفاظت پہ نہیں بھی لگی ہوئی اور آپ کو پتہ چلے کہ فلاں شخص جو ہے آپ کے ساتھ، یہ جو خاتون بیٹھی ہوئی ہیں ان کا ارادہ ہے کہ یہ جا کے خانہ کعبے کو نعوذ باللہ کوئی نقصان پہنچانا چاہ رہی ہیں، تو آپ کا بس نہیں چلے گا کہ آپ ان کا گلا دبا دیں؟ غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ تو اس سے زیادہ غصہ آپ کو آنا چاہیے جب کوئی کسی مومن کے بارے میں برے الفاظ استعمال کر رہا ہو، کیونکہ خانہ کعبے کی حرمت سے زیادہ کہا گیا ہے برا گمان کرنے کو بھی، صرف برا سوچنے کو بھی۔ تو برا بولنے کو کتنا برا سمجھا ہوگا اللہ تعالیٰ نے۔ تو آج سے آپ نیت کر لیں، ارادہ کر لیں، پختہ عہد کر لیں، اپنے ساتھ اور اپنے رب کے ساتھ یہ عہد کر لیں کہ میرے سامنے اب کوئی کسی مومن کی برائی نہیں کر سکے گا، اور میں نے روکنا ہے، میری غیرت جاگنی چاہیے، ورنہ میں مومن ہی نہیں ہوں۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی نشانی یہ بتا رہے ہیں کہ مومن جو ہے وہ مومن کے لیے غیرت کھاتا ہے۔ تو اگر میں غیرت نہیں کھا رہی تو پھر پتہ نہیں میں مومن ہوں بھی یا نہیں ہوں۔ تو یہاں تو ایمان کے اوپر بات آ رہی ہے نا۔ تو مجھے غیرت آئے گی اور میں اس کو پروٹیکٹ کروں گی،
ٹھیک ہے، یہ ہمیں نیت کرنی ہے، ارادہ کرنا ہے، اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اس جو میں نے نیت اور ارادہ کیا ہے، میں آپ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی، تو آپ میری مدد کیجیے، اس میں آپ میرا ساتھ دیجیے۔